إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها دلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مباركة اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس وحدہ لا شریک کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار، نہتا، ناکارہ، بے یار و مددگار نہ چھوڑا، بلکہ ہماری ضرورت کی ہر وہ چیز جو ہمیں اس دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے رب العالمین نے ہمیں وہ عطا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبیوں کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو، یا ہم یوں سمجھے جب پوری انسانیت سے جب کوسوں دور تھا، تب آپ انسان جب جہالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، تب آپ اس جہالت والی زندگی سے ہمیں نکال کر، اس گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم یعنی سیدھے والے راستے پر آپ نے ہمیں لا کر گامزن کیا۔ معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، عزیز بچوں، خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے۔ یہ موضوع آج کے وقت کی ناحیت سے جو حالات ہیں، جو ہمارے آپ کے ایمان ہیں، رب جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ نہیں، ہم جو اپنے من کے مطابق کی زندگی کاٹ رہے ہیں، جسے ہم ایمان سمجھے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، رب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ کیا ہم اسی راستے پہ ہیں جس راستے کو رب نے چاہا ہے، جس راستے کو رب نے چنا ہے کہ اسی راستے پہ چلنا ہے، یا کوئی اور ہم راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟
اگر کیے ہیں تو اللہ کی پناہ. مقصد یہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات میں رکھوں گا کوشش یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. موجود سامعین کرام، پہلے بنیادی چیز سمجھتے ہیں، بعد میں اہم چیز پر آتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، بنیادی چیز پہلے بتا رہا ہوں، تو اللہ نے ان کے لیے اور قیامت تک آنے والے ان کی تمام اولاد کے لیے، اولادوں کے لیے اللہ نے ایک نظام زندگی متعین کر دیا کہ جو کوئی اس کے وضع کردہ نظام کی پابندی کرے گا، جو میرا وصول مانے گا، میرے حکم میں چلے گا، وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اس کے اپوزٹ یعنی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. دلیل اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیا آپ ان تمام سے یہ پوچھئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو کوئی اس ہدایت کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس احکام پر چلے گا، اس فرمان پر عمل کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آج جو یہ امت مسلمہ پریشان ہے، آج جو ہم سہمے ہوئے، آج جو ہم ڈرے ہوئے، آج جو ہم پریشان حال ہیں، اپنی شکایت اپنی تکلیفیں کسی اور سے ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دم بے بس کمزور لاچار سمجھتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ ان تمام سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، اللہ کہہ رہا میں اسے کیسے رکھوں گا معلوم ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ غم زدہ نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور اللہ نے کہا اور وہی اپوزٹ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہ جہنم کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے. اور دوسرے مقام پہ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. دیکھیے اللہ کے بننے میں نہ بننے میں کتنا فرق. جو بندہ رب کا بن کے رہتا ہے، اللہ اس کا انعام کیسا رکھتا ہے، اس کا معاملہ کیسا رکھتا ہے، اللہ دنیا میں اسے کیسا رکھتا ہے، اور جو اس کا نہیں ہوتا ہے اللہ اسے کیسا رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ نے پورے واضح طور پر فرما دی کہ اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ دیکھو اللہ کے حکم کی کیا ویلیو ہے، اللہ کی فرمان کیا ویلیو ہے، اللہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ تو جو میرے احکام کی پیروی کرے گا، جو قرآن حدیث پر عمل کرے گا، جو قرآن حدیث پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھوں گا معلوم ہے؟ کیسا معاملہ رکھوں گا؟ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ اس کی زندگی پریشان حال نہیں ہوگی. اور آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہم تکلیفوں سے جھوج رہے ہیں، تکلیف پریشانیاں مصیبتیں کا اثر پہاڑ توڑ دیا گیا ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے فلا یضل ولا یشقیٰ نہ تم گمراہ ہوگے نہ تمہاری زندگی پریشان حال ہو. ومن اعرض عن ذکری پریشان کون ہو رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ بھی صاف صاف کہہ دیا ومن اعرض عن ذکری اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، جس نے احادیث سے اعراض کیا، جس نے اللہ اس کے رسول سے اعراض کیا، اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے. اللہ کے غضب کو ہم ہلکے میں نہ لیں. اللہ نے کیا کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کیا سمجھ رکھے ہو دنیا میں رہو گے جیسے رہو گے من کی مرضی میں اپنی زندگی گزارے گے، بھول گئے تمہارے پر کوئی بیٹا ہے. ومن اعرض عن ذکری اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے منہ پھیر کے رہے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، جو دنیا میں جا کے مجھے بھول گیا ہے، جو قارون فرعون کے طرز پہ چلے گا، اللہ نے کہا اعما
ونحشر، اللہ نے کہا میں پہلے تو اس کی زندگی تنگ پریشان حال کر دوں گا، اس کی زندگی مشکل بنا دوں گا. ونحشر یوم القیامت، اور اللہ نے کہا جو زندگی تو پریشان کروں گا دنیا میں تو اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، لیکن جب میدان محشر میں اٹھاؤں گا، جب اپنے پاس بلاؤں گا، ہم سب کو یقین ہے، ہم سب کا یقین ہے جب ہم قبر میں اکیلے لیٹے ہوں گے پھر رب بلائے گا، وہاں اس کے سامنے جانا، ننگے برانا کھڑا ہونا ہے. اللہ کرے جب وہاں آؤ گے نا تو ایسے وہاں بھی نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں تو پریشان کروں گا، زندگی تمہاری مشکل بنا دوں گا. اللہ نے کہا جب میرے پاس آؤ گے اعما، اندھا کر کے اٹھاؤ. یہ کس بیس پر اللہ کہہ رہا ہے؟ نافرمانی کی بیس پر، قرآن حدیث کو چھوڑنے کی بیس پر، قرآن حدیث پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی بیس پر، ایک رب کو ایک نہ ماننے کی بیس پر. وہاں تم میرے نہیں رہو گے، میں یہاں تمہارا نہیں رہوں. قال ربی، وہ کہے گا اللہ، قال ربی لما حشرتنی اعما، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں دیکھ رہا تھا، دنیا میں چل پھر رہا تھا، صبح کی روشنی کو دیکھ رہا تھا، شام کی روشنی کو دیکھ رہا تھا، مال کی کوالٹی دیکھ رہا تھا، اچھے برے چیزیں سمجھ رہا تھا. قال ربی لما حشرتنی اعما، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے قال کذلک اتتک آیاتنا، اسی طرح آیاتنا، جب میری آیتیں تیرے پاس آتی، میرا فرمان تیرے سامنے ذکر کیا جاتا تھا، قرآن حدیث کی باتیں تیرے سامنے کی جاتی تھی، ممبر رسول سے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا جاتا تھا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تھا، دنیا و آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، میرے خوف کے بارے میں بتایا جاتا تھا، میرے انعام کے بارے میں بتایا جاتا تھا، میرا ذکر کیا جاتا تھا، تو سن کر تو اسے انسنا کر دیتا تھا، اگنور کر دیتا تھا، ایسا ریئیکٹ کرتا تھا جیسے کہ کچھ سنا ہی نہیں ہے، جیسے تجھے کچھ پلے پڑا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا جب تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، چل جب تو یہاں آیا اب میں تجھے یہاں بھول گیا. اب بتاؤ وہاں اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو جنت جہنم کو فیصلہ کرے گا؟ کون ہے جو ہمارا وہاں بیڑا پار کرے گا؟ کوئی اور ہے؟ اور وہیں اللہ یہ کہہ دے کہ جب تو دنیا میں میرا نہیں، اب تو میرے پاس آیا، میں تیرا نہیں. تو اللہ نے شروعات میں ہی ان دو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے شروعات سے ہی ایک نظام زندگی متعین کر کہ تم اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری زندگی ہم پریشان حال کر دیں گے، لیکن اگر اس کی بات مانو گے، اس پر عمل کرو گے تو بے خوف و خطر زندگی گزارو گے. آج ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا اگر تم میرے رہو گے تو دنیا میں تم بے خوف و خطر زندگی گزارو گے، پریشانیاں مشکلات سب تم سے دور ہوں گی، لیکن اس کی خلاف ورزی کرو، اس کی اپوزٹ زندگی گزارو گے، اللہ نے کہا تمہیں پریشانیاں گھیر لیں گی. میں نے تمہیں صحت دی تھی، اللہ کہے گا میں تمہیں بیمار کر دوں گا. میں نے تمہیں مال دیا تھا، تمہیں 100 روپے دے رہا تھا، اللہ کہے گا میں 50 روپے رکھ دوں گا، 100 روپے بھی روک سکتا ہوں. اللہ نے کہا تمہیں 5 اولاد دیا، اللہ نے کہا 2-3 کو چھین لوں گا. اللہ کہے گا تمہیں میں نے دنیا میں عزت دی تھی، جب میرے نہیں رہے گا اللہ کہے گا میں تمہیں دنیا میں ذلیل کروں. ہر ناحیے سے اللہ تمہیں پریشان کر دے گا، اللہ زندگی تنگ کر دے گا، انسان مجبور ہو جائے گا اللہ یہ زندگی ہم سے چھین لے. اور معاملہ دیکھو، اللہ کا غضب دیکھو، اللہ معاملہ دنیا تک نہیں رکھ رہا ہے، اللہ اپنا معاملہ دنیا تک نہیں، اسے غضب دیکھو، اس کا غضب شانت نہیں ہو رہا ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تو کروں گا، لیکن جب آؤ گے یہاں تب اصل چیز بتاؤ. اور ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، حدیث میں آتا بھی کہ جو جنتی ہوں جب فیصلہ ہو جائے گا، جو جنتی ہوں گے اللہ کہہ رہا میں انہیں اپنا دیدار کراؤں گا. دیکھو اللہ اتنا غضب میں ہے، اللہ یہ بھی نہیں گوارا کر رہا کہ یہ نافرمان مجھے دیکھ، یہ نافرمان میرا دیدار کرے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں. اللہ وہیں سے اس کو اندھا کر دیا ہے. کہے گا اللہ کیوں ایسا کر دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، تم نے مجھے آنکھیں دی تھی، یہاں جب میں آیا تو اندھا کر دیا تم نے مجھے. اللہ کہے گا اسی طرح جب میرا ذکر ہوتا تھا، میرا فرمان ہوتا تھا، میری قرآن حدیث کی آیت آتی تھی تو اس سے نافرمانی کرتا تھا، روح گردانی کرتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا. جب تو میرا وہاں نہیں رہا دنیا میں تو آخرت میں تیرا نہیں رہا. چل حساب کتاب برابر. اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ اللہ کی کون سی ہدایت ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے؟ وہ کون سے احکامات ہیں کہ جس پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی دنیا و آخرت بہتر بنا سکتے ہیں؟ رب ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں رب نے ہمیں بھیجا مقصد کیا ہے؟ ہم بحثیت مسلمان، آپ سے کوئی پوچھے آپ مسلمان کیوں ہو؟ آپ رب پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کیوں رکھتے ہو؟ کیا یہی ایک چیز ہے جو آپ کو کامیابی دے سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ مسلمان، آپ جانتے ہیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ کیا جواب دیں؟ کتاب و سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ وہ کون سی ہدایت ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، جس سے ہم اپنی دنیا و آخرت بہتر بنا سکتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید کے حدیث دلیلوں سے ڈھونڈتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے، ہدایت کسے کہتے ہیں؟
مقصد یہ ہے جو قرآن کہتے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو اللہ نے ذکر کے جو پوائنٹس اللہ نے بتایا ہیں، اگر وہ پوائنٹ ہمارے اندر نہیں اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ابھی ہماری زندگی ہے، اللہ تو ہمیں اس کی صحیح توفیق۔ اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، ہدایت دیکھو کسے کہتے ہیں، کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ آج جو فورن کنٹری جا رہے ہیں وہ ہدایت کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہدایت کہیں اور، اللہ نے ہدایت کہاں بتایا؟ قرآن میں بتایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہ جو میں نے اپنی کتاب نازل کی، اللہ ہی جو ذات جس نے بہترین کلام بہترین کتاب نازل کی جس کے مضمون ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ہدایت کسے کہتے سمجھیے، اللہ نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ہدایت وہ ہے جو اس کے رب سے ڈرتے ہیں، جب اس کا ذکر کرتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر جب وہ اس کے کلام کے، اس کی کتاب کے، قرآن حدیث کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، مدارا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، ان کے دل میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ یہ ہدایت ہے میری، یہدی بہ من یشاء، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور اللہ نے کہا جسے میں گمراہ کر دوں اسے کہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب ہمیں آپ کو سوچنا ہے کیا جب ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ جو جہنم کا ذکر ہوتا ہے، وہ جب اس کے کھائے کا ذکر ہوتا ہے، وہ جب بڑے بڑے پتھروں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو تاڑے دار پھل کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو پیٹ کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو آگ کا ذکر ہوتا ہے، وہ جب جہنم کے داروغوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے دل میں دہشت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ جو جنت کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو اونچے اونچے مکانات کے ذکر ہوتے ہیں، وہ جب پھل کے ذکر ہوتے ہیں، وہ جب شیش محل کے ذکر ہوتے ہیں، وہ دودھ کی نہر، شہد کی نہروں کا ذکر ہوتا ہے، کیا ہماری اندر حفظ سے لالچ پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اگر ہمارے دل میں نرم نہیں پڑتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ہمیں اس کی ہدایت، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں جا رہے تم نے میری کون سی غلطی کو پکڑ لیا ہے، اللہ وہ کون سی غلطی ہے جو تجھے غضب میں لاتی ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میری غلطی کو نظر انداز سے دے، اللہ وہ ساری چیزوں پر گزر دے، اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ جب میں تیرا ذکر کروں میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ تم مجھے اس کی توفیق دے جب میں قرآن کا مطالعہ کروں اللہ میرا بھی دل میں پڑ جائے، کہ اللہ نے ذالک ھدی اللہ، اللہ نے ہدایت اسے بتا دی۔ اگر آپ کا دل نرم پڑ رہا ہے الحمدللہ آپ مومن ہیں، اللہ نے آپ کے اندر وہ اصلاح پیدا کر دی۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کہتے ہیں اسلام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کچھ چیزیں اس میں ہے جو انسانیت کے خلاف جا رہی ہے۔ آج جب جاؤ گے جو ہے فورن کنٹری میں جاتے ہیں، اکثر نوجوان اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کو اس طرح پیش کیا جاتا دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں انسان کے خلاف جا رہی ہے، انسانیت کے برخلاف، یہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا ایسا ہونا چاہیے، تھوڑا ویسا ہونا چاہیے، اور تھوڑا ایسا ویسا کہنے والے سنو، اللہ نے قرآن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کو میں نے تمام انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو کہتے ہیں ان کے سامنے آپ آیت پڑھ کے بتا دی، شہر رمضان الذی، رمضان مبارک کا مہینہ، الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، جو سجدے کیے ہیں، جو رکوع اذکار کیے ہیں، جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے خرچ کیا ہے، اللہ ہمارے تمام عبادت قبول سے نوازے۔ سلف صالحین دعا کرتے تھے، رمضان جب گزر گیا 6 مہینے لگاتار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں اسے کم نہ سمجھے، اس کی بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مبارک مہینہ دیا ہے کہ ہماری آپ کی ذمہ داری کہ ہمارا رمضان ہاتھ پھیلا کے اللہ ہم نے جو عبادت کی اللہ سب قبول کر۔ کون کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا رمضان مبارک کا مہینہ جس کے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ نے کہا اس سے میں نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔
تو یہ جو دنیا ہے، جو بڑے پی ایچ ڈی والے ہیں جو کہتے ہیں ایسا معاملہ ویسا معاملہ ہے، ان کے سامنے آپ یہ آیت رکھیں. اور آگے اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے کہا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو اگر تم گمراہ نہیں ہونے چاہتے ہو. ہدایت کسے اللہ نے کہا؟ قرآن اور حدیث کو. اور تمام اہل ایمان اس بات پر اتفاق ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حدیث سے جدا جدا نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے قرآن پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن سے پوچھے، وہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا وما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دے، دیکھو قرآن حدیث جدا جدا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، ڈفرینٹ نہیں ہے. جو کچھ تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، جس سے تمہیں ضرورت اس سے رک جاؤ. یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ تمام اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ہمارے لیے زندگی کے جینے طریقہ کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں. شادی کر لیا، شادی پر زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. کاروبار میں کرنا ہے، کاروبار کی فیلڈ میں آ گیا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. اللہ نے اولاد دے دی، اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. اللہ نے ذمہ دار بنا دیا، ذمہ داری کیسے نبھانا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، شب و رات میں کیسے گزارنا ہے، مصیبت آئے گی کیسے سے چھٹکارا پانا، اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. اللہ جب خوشحال بنا دے، شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس کا قرآن و حدیث میں. قرآن حدیث میں ہمارے زندگی کا ایک ایک فارمولہ ہے، ایک ایک ہدایت ہے. اب اس کے علاوہ ہم اپنی ہدایت، اپنی کامیابی کہیں ڈھونڈے، ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں. اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر قرآن حدیث کی اتنا ضروری کیوں ہے؟ کسی اور چیز پہ ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی کیوں ہے کہ جس پہ اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں میرے بھائی. پہلی وجہ، اللہ نے وحی کی ہی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. بڑی پیاری آیت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں فرما کہہ دیا کہ کیا کرنا ہے تمہیں. اتبعوا، میری پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کی اتباع مت کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ نے کرنا کیا اختیار کیا؟ میرے علاوہ کسی بھی اولیاء کی اتباع نہ کرو. لیکن آج امت مسلمہ، آج ہمارے بہت سے بھائی و بہنیں، ہمارا عقیدہ ہے روزی ہمیں اللہ دیتا ہے، لیکن اس روزی کے پانے کے لیے ہم کہیں اور جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ ہی ہمیں اولاد دے گا، لیکن ہم اولاد کے لیے کہیں اور جا کے سر جھکا دیتے ہیں، کسی اور سے آگے فرمائش کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا، لیکن ہم کسی اور سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں. آج امت مسلم پریشان کیوں؟ یہی وجہ ہے. تمہیں جو تکلیفیں پہنچ رہی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیفیں پہنچ رہی تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اللہ نے صاف صاف کہا ہے راجا بن کے رہنا چاہتے ہو، کنگ بن کے رہنا چاہتے ہو، بادشاہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، میرے بن کے رہو. میں کیسے دے سکتا ہوں کچھ پتا ہے؟ یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، مجبور، لاچار، طاقتور نہیں، چھوٹے بچے تھے. اللہ نے کیسا آزمایا؟ اللہ نے کنویں میں ڈبوا دیا. اللہ کی آزمائش دیکھو. اللہ جب کسی دینا چاہتا کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے انہیں کنویں میں ڈالا دیا، وہ غلام بھی بن گئے. غلام کسے کہتے ہیں؟ جو مجبور ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اب وہ کسی نے خرید لیا ہے، اس کی غلامی سے کرنی ہے. دیکھو اللہ جب دینا چاہے تو کیسا دیتا ہے. ویسا جذبہ، ویسا ایمان پیدا کیا. اللہ کی ذات ہے، ویسا بھروسہ رکھے اللہ کے خزانے کچھ کم نہیں. اللہ نے اسی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ یہ ہے، اللہ یہ کرنے پہ قادر ہے. ہمیں ویسا آپ کو ویسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ویسا ایمان لانے کی ضرورت ہے. دوسری وجہ، کتاب و سنت ہی کی اتباع کی ضروری ہے. قرآن اور حدیث یہ معصوم ہے. قرآن حدیث میں غلطی نہیں ہے، رب کے کلام میں غلطی نہیں ہے. باقی کلام میں غلطیوں کا بھنڈار ہے، رب کے کلام میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. دلیل، یہ دلیل آپ سب تمام یاد رکھیے. کبھی کوئی کہے تو آپ یہ حدیث پڑھ کے بتا دیجیے. ترجمہ پیش کر رہا ہوں.
حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت ساری خطائیں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انسانیت کے خلاف جاتی ہے، ان کو آپ کہہ دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنتا تھا میں اسے لکھ لیتا تھا۔ اہل قریش نے جب مجھے دیکھا، کہے کہ آپ یہ کیا کریں عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، آپ سچ میں ایک انسان ہیں، آپ خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، آپ غم میں بھی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی نا آپ جو چاہے لکھ لو، اس کا مطلب تھوڑی جو چاہے آپ تحریر کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لکھنا میں نے چھوڑ دیا، اور ڈائریکٹ کہیں نہ جاتے ہوئے میں نبی کریم کے پاس گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سی بات ہے، اہل قریش نے مجھے روکا، اب آپ بتائیے میں کیا کروں۔ آپ تیش میں آ گئے، آپ نے کہا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ نے اپنی انگلی کو اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لکھو هو الذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، میرے منہ سے سوا ہے کہ کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ یہ حدیث اس چیز پہ سب سے بڑی دلالت کرتی ہے کہ قرآن حدیث میں غلطیاں نہیں، قرآن حدیث یہ معصوم ہے، پاک صاف ہے، رب کے کلام میں کوئی غلطی نہیں، انسان سب کے کلام میں غلطی نہیں کر سکتی، رب کے کلام میں غلطی نہیں کر سکتی۔ تیسری وجہ کتاب و سنت ہی کی اتباع کی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا جب میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ آج ہم بحیثیت مسلمان ایک اہل حدیث اہل توحید ہونے سے کہتے ہیں چلو ماشاءاللہ ہم نے اس میں کوئی شک نہیں، ہم شرک و بدعت سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے، ہم شرک و بدعت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، یہ ہماری پیشن اس کی بڑی ویلیو ہے بھائیو، ہم صرف اسے اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اللہ ہر ہم پہاڑ کے برابر کو گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے اگر اس میں شرک و بدعت نہ پایا گیا ہو، لیکن میرے بھائیو دوستو اللہ کے کسی بھی فرمان کو ہم ہلکے میں بھی نہ لیں، اللہ کے کسی قول کو ہم ہلکے میں بھی نہ لیں۔ اچھا یہ بتائیے، دیکھو نافرمانی کا رزلٹ کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، جسے ہم چلو کچھ نہیں، نمازی تو چھوڑا ہوں، ارے کچھ نہیں، دھکا تو خالی دیا ہوں، ارے کچھ نہیں، اپنے بھائی کو پریشان تو خالی کیا ہوں، ارے کچھ نہیں، یہی تو کیا ہوں، کہاں شرک و بدعت کیا ہوں، کہاں شراب کیا ہوں۔ نافرمانی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس لیے شروعات میں حضرت آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ جنت میں، کس کے ساتھ تھے؟ اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دن چاہے کھاؤ پیو عیش کرو، یہ میرا انعام ہے، تم کھاؤ پیو عیش کرو، تم سے کوئی اجرت کوئی پیسہ نہ لیا جائے گا۔ لیکن سنو آدم، میرا ایک فرمان ہے، میرا ایک حکم ہے، ایک لائن میں تمہارے لیے کھینچ دیتا ہوں، یہ درخت دیکھ رہے ہو، ہاں اللہ، اس کے قریب نہیں جانا ہے، یہ میرا حکم ہے، اسے ہلکے میں مت لو آدم، یہ اس کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے، باقی جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی تم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے، جنت میں کس کی انٹری نہیں ہے؟ شیطان کی، ابلیس کی۔ جنت اس پر حرام ہے، اس کے لیے ایک ہی گیٹ ہے، انسانوں کے لیے دو گیٹ کا آپشن ہے، ایک جنت کا ایک جہنم کا، اور ابلیس اور شیطان کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اونلی جہنم کا گیٹ، اس کے لیے کوئی گیٹ کھلے گا تو جہنم کا گیٹ دروازہ کھلے گا۔ اب ابلیس باہر سے دیکھ رہا ہے، جنت تو جا نہیں سکتا ہے، ارے آدم علیہ السلام جنت میں ہے، دیکھ رہا ہے آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، پلس ان کو بیوی بھی ملی ہے، ان کو اور مزے، ایسے کیسے میرے ہوتے ہوئے جنت پہ رہیں گے، ایسے کیسے میرے ہوتے ہوئے رب کے نیک بندے بن کے رہیں گے، ایسے کیسے میرے ہوتے ہوئے رب کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ میں کس لیے ہوں جسے دنیا میں ہم نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، جسے دنیا ہم نے اپنے بہترین ساتھی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ دیکھو اس کی سوچ کیا، اس کا مشن کیا، اس کا ٹارگیٹ کیا، ایسے کیسے میں باہر وہ اندر بہکاتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، آتے ہیں اور شیطان بہکاتا ہے، بہک جاتے ہیں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ کیا کہتا ہے جنت سے نکل گئے، آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو جنت سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اونلی ون مسٹیک، صرف ایک نافرمانی، ایک خطا، کوئی شرک نہیں کیے، کوئی بدعت کام انجام نہیں دے، لیکن اللہ نے ایک حکم جو تھا کہ میرا یہ حکم ہے آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا،
انہوں نے ایک غلطی کیا کہ اللہ نے جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا، ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس گناہ کیے جا رہے، امید لگا بیٹے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نہ جانے کون سی ایسی ہماری نافرمانی اللہ کو غضب میں لا دے، اللہ کو غصے میں لا دے، اور وہ ہمارے تمام اعمال کو غارت برباد کر دے۔ یہ جو خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، قرآن حدیث پر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث سے جو ہم صحیح طریقے سے عمل کریں گے، انشاءاللہ باقی تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رہیں گے، اور کسی بھی گناہ کو ہلکے میں نہ لے، کوئی بھی ہماری خطا ہمارے تمام زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، اللہ کو غضب میں لا سکتی ہے، وہی ایک عمل جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اہل توحید بنائے، اللہ ہمیں ایک رب کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ قرآن حدیث پہ صحیح طریقے پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر، اللہ جو کاروبار ناحیے سے پریشان ہے مولا ان کے کاروبار کے لیے کوئی بہترین راستہ نکال دے، اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ جو تکالیف میں ڈوبے ہوئے ہیں، مصیبتوں کا حال ان کو ٹوٹا ہوا ہے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تو ہماری تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تو یہ ہمارے لیے بہترین راستہ نکالنے والا ہے، اللہ تو ہمارے لیے کوئی بہترین راستہ نکال، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کا سایہ بنا کے رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں جن کے والدین یا والد اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ انہیں کرور جنت نصیب عطا کرے، اور اللہ ان کی تمام اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا توحید پرست بنائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔